پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے کہ سحری روزے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سحری اور افطاری کیا کرتے تھے؟ کون کون سی چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے، جسے دیکھ کر آپ بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر عمل کر سکیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزہ فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 روزے گزارے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، عبادت اور ریاضت عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے قیام، نماز اور عبادت کو بھی بڑھا دیتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رسم اور رواج پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا فرماتے تھے۔ رمضان مبارک کی آمد کا اختتام شعبان میں بھی بہت زیادہ عبادت اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام اکرم سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت اور اہمیت اور بھی وجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے۔ صحابہ کرام جب رمضان المبارک قریب آتا تو سوال کرتے، آپ استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام درخواست فرماتے کہ کیا اس کا استقبال کر رہے ہو تو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب کی تمنا لیے راہوں میں آنکھیں بچھا کے انتظار کرتے تھے، دن رات دعائیں کرتے، اے اللہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما، زمین کی نامیں سمیٹ لیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد سے جلد مدینہ پہنچا دے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکرمہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ قدموں پر نثار ہو گئے چلے گئے۔ پیارے دوستو،
پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری فرماتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کرتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرماتے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آ سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سحری کھا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے چلے گئے اور تیاری کرنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا، پتہ نہیں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔ وہ فوراً بس آئے اور دیکھا کہ ابھی بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرمایا، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری وجہ سے اللہ نے اس وقت کو پہلے ہی ختم کر دیا تھا تاکہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ ثابت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ کس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سحری کیوں جاری رکھی؟ نے ارشاد فرمایا، بلال اپنے اندازے کے مطابق سحری ختم ہونے کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ میری نظر آفتاب سورج کی تھی، سورج کے اس مرکز پر تھی جہاں ابھی بھی سحری کا وقت باقی تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تو اللہ نے ان کی قسم کو سچا کرنے کے لیے سورج کو حرکت دی اور وہاں پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین۔